السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں شاعری اور ادب، پوئٹری اینڈ لٹریچر انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ رہے ہیں۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جب ادب اور فصاحت و بلاغت کو تمام شعبوں پر برتری حاصل تھی، لیکن آج کا دور بدل چکا ہے۔ آج جس طرح انسان اور ٹیکنالوجی ہر چیز پر حاوی ہے، بالکل اسی طرح پرانے وقتوں میں ادب اور زبان پر عبور کو کمال سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات تمام غیر مسلم اسکالر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک عربی ادب کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ روئی زمین پر موجودہ بہترین ادب ہے، لیکن قرآن صرف اپنے وقت کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری نسل انسانی کو ایک اوپن چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک چیز بنا کر دکھا دو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پارہ نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی کا واضح ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو قرآن کریم نے کئی مقامات پر دہرایا ہے، ایک ایسی صورت لانے کا چیلنج جو فصاحت، گہرائی اور معنی میں قرآن کے برابر ہو، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک یہ چیلنج پورا نہیں کیا جا سکا۔ لیکن دوستو، آج کے انسان جو کہ ریشنل اور لاجک پر بات کرنے والا انسان ہے، وہ محض کسی کتاب کی خوبصورت زبان یا شاعرانہ انداز کو دیکھ کر اسے الہامی ڈیوائن تسلیم نہیں کرے گا۔ فرض کریں کہ ایک کتاب بہترین شاعرانہ انداز میں دعویٰ کرے کہ زمین چپٹی فلیٹ ہے، تو کیا آج کا انسان اسے مانے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں انسانی عقل، دلائل، لاجک اور سائنس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی بھی مقدس کتاب جو خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عقل اور منطق کے معیار پر بھی پورا اترے۔ مشہور نوبل انعام یافتہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے ایک بہت زبردست بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ اس زاویے سے کریں گے کہ کیا قرآن اور جدید سائنس آپس میں ہم آہنگ، کمپیٹیبل ہے یا نہیں۔ یہاں بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، قرآن کوئی بک آف سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بک آف سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہے، اور ان میں سے 1000 سے زائد آیات ایسی ہے جن کا تعلق براہ راست سائنس سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں اکثر یوٹرنز آتے رہتے ہیں، پرانی تھیوریز غلط ثابت ہوتی ہیں اور نئی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اس سیریز قرآن اور جدید سائنس کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ ہم اس میں صرف اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس یعنی تسلیم شدہ سائنسی حقائق کی روشنی میں بات کریں گے۔ ہم ان نظریات، ہائپوتھیسس یا تھیوریز کا ذکر نہیں کریں گے جو ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ ہمارا مقصد بالکل واضح اور معروض اور غیر جانبدارانہ یعنی آبجیکٹو اینڈ ان بیسڈ تجزیہ کرنا ہے تاکہ حق واضح ہو سکے۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ اس نئے اور معلوماتی سفر میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے پہلے باقاعدہ سائنسی ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔